خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے، خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا کیا دلہا کہیں دلہن بنایا ہے۔ یہ جوڑی عرش اعظم سے مقرر ہو کے آئی ہے، یہ جوڑی عرش اعظم سے مقرر ہو کے آئی ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے۔ محترم معزز قابل قدر سامعین کرام، اسلام دین فطرت ہے اور شانتی انتی کا مذہب ہے۔ اس کا سب سے بڑا امتیاز اعتدال ہے، جو اس کی ہر تعلیم اور تربیت میں نمایاں ہے، ہر حکم میں موجود ہے۔ انسان میں موجود فطری طور پر جو جنسی احساسات اور جنسی جذبات ہوتے ہیں، ان کی تسکین کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے انتہائی مرتب اور جامع انداز میں نکاح کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ بھی اس کے اعتدال پسند ہونے کا بہترین نمونہ ہے اور دین فطرت کی بہترین دلیل ہے۔ نکاح فطری خواہش پوری کرنے کا آسان اور بہتر راستہ ہے۔ اسلام نہ تو جنسی تسکین کے لیے مرد و عورت کے درمیان کسی بھی طرح کے ناجائز اور حرام تعلقات کی اجازت دیتا ہے، پرمیشن دیتا ہے، اور نہ ہی جنسی تسکین کے جذبے کو سرے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، بلکہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت اور آئندہ کے لیے نسلوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اسلام انسان کو ایک بہترین راستہ بتاتا ہے اور نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے، شادی کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی عفت و پاکیزگی اور عصمت پورے طور پر محفوظ رہے اور اس کی نسلیں آگے جاری اور ساری رہے، باقی رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، تم کو راحت ملے اور تمہارے درمیان محبت، الفت اور رحمت پیدا فرما دی۔ 21ویں پارے کی یہ آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ 21واں پارہ سورۃ الروم صفحہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان اور راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو پیدا فرمایا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری دنیا کی نعمتوں میں جو سب سے بہتر نعمت ہے وہ نیک صالح عورت ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اس لیے نکاح میں خواہ کا لیٹ نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو روحانی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کو بھی بیویاں عطا فرمائی اور ان کو بھی اولاد عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے لوگو سنو، ہم نے رسولوں کو بھی بیویاں دی ہے اور اولاد عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کا فضل ہے جو ہمارے گھر شادمانی ہیں، خدا کا فضل ہے جو ہمارے گھر شادمانی ہیں، رسول پاک کی سنت خدا کی مہربانی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس پہ ساری دنیا ناز کرتی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جس پہ ساری دنیا ناز کرتی ہے، یہاں سے زندگی اپنا سفر آغاز کرتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا اور فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ کہ اے نوجوانوں کی جماعت، دھیان پوروک کان کھول کر کے سنو، اچھی طریقے سے میری بات کو یاد رکھو۔ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، قوت باہ ہے اس کے اندر، فلیتزوج، تو اس کو شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ شادی کے بعد نگاہوں کی حفاظت کرنا آسان ہے اور شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جس کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ادھر ادھر چکر نہ لگائے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه وقال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جو قرآن والا ہو، حدیث والا ہو، صحابہ کرام والا ہو، بزرگان دین والا ہو، علماء کرام والا ہو۔ انٹو پنٹو رنکو نہ رکھا جائے بلکہ عبداللہ، عبد الرحمن، اچھا سا نام رکھا جائے۔ فلیحسن اسمہ وادبہ، اس کے بعد بہترین طریقے سے ادب سکھایا جائے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو اس لیے اس کو بہترین طریقے سے اسلام کے سانچے میں ڈھالا جائے، اسلام کی تہذیب، تمدن، اسلامی کلچر میں اس کو ڈھالا جائے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے فلیزوج ہو تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے، ماں باپ، اس کے گارجین خواہ مخواہ لیٹ کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے، گھر مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے، اور اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، موبائل کے ذریعے گناہ کرتا ہے، یا پھر کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی خرافات کرتا ہے، فإنما اسمہ علی ابیہ، تو اس کا پاپ اس کے گارجین پر پڑے گا، اس کے والدین پر پڑے گا، اس کے باپ پر پڑے گا۔ اس لیے نکاح کو جلدی کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے پڑھ لو، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کو کیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کر دو، اور نمبر 3، جس لڑکی یا جس کا شوہر نہ ہو، اگر اس کے لائق مناسب رشتہ مل گیا ہے، نیک جوڑا مل گیا ہے، جیون ساتھی اس کا مل گیا ہے، تو فوراً اس کا نکاح کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دوستو بزرگو، نکاح کا فل فرم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نون سے نیت کی پاکیزگی، کہ آدمی سب سے پہلے اپنے نیت کو پاک کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن، کہ جیسی آدمی کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل اس کو ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے نیت کو درست کرنا چاہیے۔ اور دوسرا لفظ ہے کاف۔ کاف کا مطلب ہوتا ہے کلام حق کی پیروی، اللہ کی کتاب کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے۔ اور تیسرا لفظ ہے کاف، نکاح۔ اور اس کے بعد تیسرا لفظ ہے الف۔ الف کا مطلب ہوتا ہے کہ آرزو کی تکمیل، انسان کے اندر جو احساسات ہے، جذبات ہے، ارمان ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، تو اس کی تکمیل نکاح کے ذریعے جائز طریقے سے ہوتی ہے۔ آخری لفظ ہا۔ ہا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت نگاہ و شرمگاہ، کہ نکاح کے ذریعے انسان اپنے نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر
نکاح کا سلسلہ بند کر دیا جائے، اجازت ہی نہ ہو، بلکہ سب منمانی زندگی گزاریں، جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یورپ، امریکہ، لندن، اس طریقے سے وہاں رواج چلا ہوا ہے کہ جو جس کو چاہے جیون ساتھی بنا لے، تو سب پوری دنیا کے اندر حرامی بچے اور حرامی نسل پھیل جائے گی، حلالی نسل ختم ہو جائے گی۔ نکاح بندگی ہے، زنا گندگی ہے، طلاق شرمندگی ہے، مار پیٹ درندگی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وضو سے شکل پاک ہوتی ہے، نماز سے عقل پاک ہوتی ہے، اور نکاح سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اس لیے نکاح والے عمل کو اپنانا چاہیے اور فالتو چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ 18 پارہ کی یہ آیت ہے سورۃ النور کی، کہ تم شادی کر دیا کرو، جو بیوہ ہوں ان کا بھی نکاح کر دو، اور جو تمہارے غلام ہیں، باندی ہیں، لونڈی ہیں، ان کو بھی تم نکاح سے جوڑ دو، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی تم نکاح سے جوڑ دو۔ اگر وہ مفلس ہیں، غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا اپنے اوپر حق سمجھتا ہے، یعنی ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو نکاح کرے عفت کی، عزت کی، پاکیزگی کے لیے، اپنے نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح سب سے پہلا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے جنت کے اندر قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دادا آدم علیہ السلام اور دادی حوا علیہ السلام کا نکاح جنت کے اندر فرمایا، اور میاں بیوی جو دنیا میں ایک دوسرے کے پتی اور پتنی ہیں، شوہر اور بیوی ہیں، وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہوں گے، دلہا اور دلہن ہوں گے۔ اگر شوہر نے بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا، اس کی امانت میں خیانت کی، تو اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ پھر جنت کے نہر حیات میں نہلا دھلا کر کے، غسل کرا کے، اس کو دلہا بنا کر کے دلہن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دلہن نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا، امانت میں خیانت کی، غلط کام کیا، تو اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ پھر اس کو نہلا دھلا کر کے اور دلہن بنا کر کے شوہر کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ نکاح میں فضول رسموں اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن یا مؤنتن، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، مؤونتن یا مؤنتن۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ دعوت ولیمہ بے شک یہ سنت ہے، مگر اس میں فضول خرچی بالکل غلط ہے۔ شادی کو اسلام نے اتنا آسان بنایا ہے کہ ایک غریب آدمی بھی اس فرض کو اپنی سہولت سے ادا کر سکتا ہے، مگر ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں غلط رسموں کو رواج دے کر شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ اس میں اتنی فضول خرچی ہوتی ہے کہ شاید کسی اور موقع پر اتنی فضول خرچی نہ ہوتی ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ ان رسوم کو، ان ریتی رواج کو ادا کرنے کے لیے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، وہ اکثر
قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر لوگ بڑی دعوتوں کا انتظام اپنی شان اور بڑائی کو، کبر کو ظاہر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ فلاں شخص نے دعوت ولیمہ میں اتنا خرچ کیا تھا، اگر ہم اس سے بڑھ کر خرچ نہیں کریں گے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کھانا کھانے سے روکا جو ایک دوسرے سے بڑھ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکے کی طرف سے ولیمہ کی شکل میں دعوت کا انتظام کرنا مسنون ہے، مگر آج کل ہمارے معاشرے میں ایک گھٹیا اور غلط ریتی رواج آ گیا ہے، غیر مسلموں کے اندر سے، برادران وطن کے اندر سے وہ بارات کی رسم ہے، یہ بارات کی شکل ہے جو بہت غلط ہے، جس کے بغیر لوگ نکاح کو نامکمل سمجھنے لگے ہیں، ادھورا سمجھنے لگے ہیں۔ اس میں لڑکے والے لڑکی والوں کی یہاں ایک بھیڑ جمع کر دیتے ہیں اور خواہ مخواہ کا لڑکی والوں پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے، اور اس میں بھی کھانا کو برباد کرتے ہیں کچھ لوگ، اور لیتے ہیں زیادہ، کھاتے ہیں کم۔ اس لیے بتایا کہ اتنا ہی رکھو تھالی میں کہ برباد نہ جائے نالی میں، اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ تو یہ بارات کی رسم کی اصلاح ضروری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار صحابی ہیں، غریب نہیں ہیں، اللہ نے ان کو خوب دولت دی تھی، مگر جب انہوں نے شادی کی تو کس طرح سادگی کے ساتھ کی، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہ ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا بارک اللہ لک، کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اولم ولو بالشاتین، کہ عبد الرحمن بن عوف چلو ایک بکری ہی صحیح ولیمہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے۔ تو ناراض بھی نہ ہوئے۔ تو ایک چیز یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہم کو دعوت نہیں دیا ہے تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح میں سب سے بدترین رسم جہیز کا لین دین ہے۔ یہ غیر مسلموں سے ہمارے اندر آ گیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں میں کنیا دان ہوتا ہے، یعنی دے دا کر کے سارا معاملہ یہیں ختم کر دیا جائے، اور شادی کے بعد اب اس کا کچھ باقی نہیں رہے گا، بہن کا حصہ، بیٹی کا حصہ کچھ باقی نہیں رہے گا، جہیز دے کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کے اندر ہوتا ہے۔ یہی ریتی رواج اور یہی غلط رسم و رواج اب مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے، اور مسلمان بھی یہی سمجھنے لگے ہیں کہ ہم اگر جہیز میں فریج دے دیے، واشنگ مشین دے دیے، گاڑی دے دیے، 2-4 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیے، تب ہمارے بہن کا یا پھر ہمارے بیٹی کا کوئی حصہ زمین میں، جائیداد میں نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 پارہ کے اندر سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ 2 بیٹیوں کے برابر تمہارے ایک بیٹے کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ تو اس لیے جہیز دینے سے یہ بیٹی کا حق وراثت، جو میراث ہے بیٹی کا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس کا 50,000 بنتا ہے، اگر کوئی آدمی 2 لاکھ روپیہ اس کی شادی میں خرچ کر دیتا ہے، اس کے کھانے پینے میں خرچ کر دیتا ہے، تو وہ اس سے معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے غلط رسم و رواج کو، بارات کے غلط رواج کو، جہیز کے غلط رواج کو ختم کرنا چاہیے، اور جو اسلامی طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا، اس کے حق دیا ہے، تو اس کی جائیداد کے اندر، دکان مکان کے اندر جو باپ کا حصہ ہے، جو اس کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور غلط چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زمیں بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟
اور ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے افراد بیٹھے ہیں سب کے لیے میں دعا کے ساتھ یہ شعر کہتا ہوں. یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، یہاں کے لوگوں کو پابند رسول کر دے میرے مولا، یہاں کے لوگوں کو پابند رسول کر دے میرے مولا. مہک جائے دمک جائے جہاں سے یہ گزریں، مہک جائے دمک جائے جہاں سے یہ گزریں، یہاں کے افراد کو ایسا پھول کر دے میرے مولا، یہاں کے افراد کو ایسا پھول کر دے میرے مولا.